اگر مائنورٹیز سے بھی آگے جا کے اگر ہم دیکھیں تو دا موسٹ ونڈربل سیگمنٹ آف آر سوسائٹی از مائنورٹی ویمن. پاکستان میں ہماری ریلیجیس مائنورٹیز کو بہت سے کانفلکٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ کمیونٹی ایفرٹس کو جو اس طرح کے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. We are joined by policymaker and educator Usman Younus. What is the kind of problem جو آپ کو لگ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں جس کو سالو کرنے کی بھی ضرورت؟ ہم بات تو کرتے ہیں کہ مائنورٹی کے ریلیجس مائنورٹیز جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں جہاں پھر ان کی یونیورسٹیز میں آنا چاہیے، لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ وہ اسکول میں نہیں جب جائیں گے، جب ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے آگے اپنی انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے، جہاں پھر کوئی گریجویٹ ہونے کے لیے، جہاں بھی تو وہ کس طرح سارا کچھ کریں گے. ہم جتنی مرضی پالیسیز بنا لیں. اور ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے برابر کی اپرچونیٹیز کس طرح پیدا کی جا سکتی ہیں. سو ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. Hello everyone, welcome to another episode of Out of the Box, and aaj we are going to be talking about a subject which is something we should be talking more about. I don't know اگر نوٹس کیا ہے نہیں، لیکن ہمارے ملک میں کافی زیادہ انٹالرنس ہو چکی ہے اسپیشلی ینگ لوگوں کے درمیان. یہ نہ ہی صرف ہمیں سوشل میڈیا میں نظر آ رہا ہے بٹ ہمارے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن وائل وی ڈو فوکس آن a lot of the problems جو ہم فیس کر رہے ہیں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایسے ایک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو کمیونٹی کے ساتھ مل کر ان پرابلمس کے سولوشنس پہ کام کر رہے ہیں. سو آئی ایم جوائنڈ بائی عثمان یونس who is an educator, policy maker, cultural organizer. وہ ایک ادارہ ہے برگد جو it's a youth led organization that works on peace and tolerance and a lot of issues facing پاکستان کے ینگ لوگ، اور وہ ینگ لوگ اس کی آرگنائزیشن کمیٹی کے اندر بھی شامل ہیں. اینڈ دے آر ورکنگ آن انکلوژن آف آپ کی جو سب سے وولنریبل یوتھ ہوتے ہیں. اب وولنریبل یوتھ کیا ہیں؟ اس میں خواتین آتی ہیں، اس میں وہ ینگ لوگ جو ڈفرینٹ مذہب سے بلانگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتے ہیں. یوتھ کی ڈیفینیشن بھی آئی تھنک پاکستان میں 18 سے 30 سال، 15 to 29. اچھا 15 to 29 سوری 15 to 29 ہے. سو عثمان، ویلکم ٹو آؤٹ آف دا باکس. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. Thank you so much, Resham, for having me. If you can just like tell us a little bit about the kind of work that you are doing. یا چلو ورک سے پہلے بھی ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ اس وقت what is like as I've mentioned کہ یہاں پر آپ بات کرتے ہیں inclusion of vulnerable youth. Essentially اس سے مراد کیا ہے، آپ لوگوں کے objectives کیا ہیں، اور even what is the kind of problem جو آپ کو لگ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں جس کو solve کرنے کی بھی ضرورت ہے. So if you can start maybe with the problem first. Okay. Yeah. So the organization I work with, BARGAD, it has 5 programs, and one of the program is inclusion of vulnerable youth. So basically اگر ہم بڑا آبجیکٹیولی بات کریں اور جو اس کا میجر کنسرن ہے دیٹ از انکلوژن آف ریلیجس مائنورٹی یوتھ، اور اس کے بعد انکلوژن آف ڈسیبلڈ جہاں پہ ڈفرینٹلی ایبلڈ یوتھ جس کو ہم کہیں گے، اور مطلب کہ موسٹلی آر ورک ریوالوز اراؤنڈ ریلیجس مائنورٹی یوتھ ان دیم، اینڈ آلسو ایٹ ٹائمز ٹرانسجینڈر کمیونٹی is also part of it. لیکن at the core of it, the program basically is rooted in community outreach اور اس چیز کو دیکھنا کہ بیسکلی کمیونٹیز کے اندر جو ہے ہم ان کی کنسرنس کو اور ادھر جو ونربلٹیز پائی جاتی ہیں ان کو کس طرح ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. سو دیٹ ہیز بین دا مین کنسرن آف دس پروگرام. رائٹ ناؤ آئی ایم ورکنگ آن اے پروجیکٹ جوائنٹ سوشل ایکشن فار انکلوسیو سوسائٹی. سو اٹس اے پروجیکٹ دیٹ از ورکنگ ان 8 یونین کاؤنسلز آف لاہور، اور اس میں ڈفرینٹ بیسکلی جو یونین کاؤنسلز ہیں دے آر فرام مطلب کہ اربن سلمز آف لاہور جو پیریفریز کے اندر ہیں، اور موسٹلی ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی انکلوسیو قسم کی پاپولیشن ہے ود اے ہیوج probability of minorities as well. اور اس کے بعد مطلب کہ to start with we started off کہ جی ہم دیکھیں اس چیز کو ایکسپلور کریں، کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ پہلے ایشوز کیا ہیں، اور اس کے اندر پھر جو آپ کام کرتے ہو آپ کو چیزوں کا پتہ لگتا ہے. اب آن دا فیس آف اٹ یہ ساری باتیں ہیں کہ مطلب کہ ظاہری سی بات ہے پاکستان کے اندر مائنورٹیز کی بہت زیادہ مارجنلائزیشن ہے، لیکن وین یو گو ان ٹو دوز کمیونٹیز اور آپ ادھر جا کے چیزوں کو پرسنلی ایکسپیرینس کرتے ہو، فزیکلی ایکسپیرینس کرتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ بات کر کے، ان لوگوں کی اسٹوری سن کے، دین یو ہیو این آئیڈیا کہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے. ایوری تھنگ از سو کنیکٹڈ.
سو لیٹس سے اگر کسی محلے کے اندر کوئی مسلم ہاؤس ہولڈ اور کرسچن مائنورٹی ہاؤس ہولڈ کے آپس میں کوئی کانفلکٹ ہوا ہے, کوئی لڑائی چل رہی ہے کسی بات پہ جہاں پہ کمیونٹیز کے آپس میں, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی جو ریزن ہوتی ہے وہ ایک بہت سمپل سی اور مائنر سی ہوتی ہے, وچ از بیسکلی اے سوشل ایشو ایوری ون از فیسنگ ہے. سو لیٹس سے اگر اکنامک اپرچونیٹی نہیں ہے تو لوگ پھر آپس میں فرسٹریشن بڑھتی ہے اور الٹیمیٹلی کانفلکٹس ڈیولپ ہوتے ہیں. سو آئی گیس ایشوز تو بہت ہیں, اور آئی گیس ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو بہت زیادہ ایشوز کا پتہ بھی ہوگا کہ فورس کنورژنز ہیں, اس کے بعد ایبڈکشنز ہیں, جنرل سیفٹی نہیں ہے. ایگزیکٹلی جنرل سیفٹی نہیں ہے کہ ہم تمام شہری برابر کے شہری ہیں, ایگزیکٹلی ڈفرنٹ ریلیجیس آئیڈینٹیز, ایکول سٹیزن شپ کے ایشوز ہیں, اور اس کے بعد پھر بہت سے لاز ہیں وچ آر دیر, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں جس پہ میرے خیال میں ہم آگے بات کریں گے. لیکن ہمارا ایکسپیرینس یہ تھا کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا, اور ہمیں تھا کہ ان لوگوں کو somehow ان کے جو سب سے پرائرٹائز اگر کسی ایشو کو ہم کر سکتے تو دیٹ از دیئر اکنامک امپاورمنٹ. اور ادھر پھر ہم نے دیکھا کہ اگر مائنورٹیز سے بھی آگے جا کے اگر ہم دیکھیں تو دا موسٹ ونڈربل سیگمنٹ آف آر سوسائٹی از مائنورٹی ویمن, جو ایگزیکٹلی سو جو 20 سے 30 لاکھ ہیں پاکستان کے اندر, اور دے آر فیسنگ ٹو ڈائلیماز. ایک وہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر رہ رہی ہیں, اور دوسرا وہ ایک مائنورٹی ویمن ہے. سو وہ پیرامڈ کے سب سے نیچے ہیں. سو وی تھاٹ, اور ادھر سے آئی گیس یہ اس ہمارے کام کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے پھر ان عورتوں کو جو ہے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس ڈیسنٹ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وی سم ہاؤ میڈ شیور کہ جو ادھر لوکل انڈسٹری ہے ادھر ان کے ساتھ انہیں کنیکٹ کر دیا جائے تاکہ ایٹ لیسٹ ان کا گھر چلے, اور ان کے بچے جو ہیں ان کے جو ایجوکیشنل اور سوشل موبلٹی کے ایشوز ہیں وہ ہوں. کیونکہ ہم بات تو کرتے ہیں کہ مائنورٹی کے ریلیجس مائنورٹیز جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جہاں پھر ان کی یونیورسٹیز میں آنا چاہیے, لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ وہ اسکول میں نہیں جب جائیں گے, جب ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے آگے اپنی انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے, جہاں پھر کوئی گریجویٹ ہونے کے لیے, جہاں بھی, تو وہ کس طرح سارا کچھ کریں گے, ہم جتنی مرضی پالیسیز بنا لیں. تو آئی گیس بہت سے ایشوز ہیں جس میں ایک مین ایشو یہ بھی ہے کہ ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ, تو ان کی سوشل موبلٹی کو یہ چیز بہت زیادہ ہیمپر کرتی ہے. سو یہ مطلب کہ بریفلی میں نے آپ کو تھوڑا سا سامنے رکھا ہے کہ ہم ان آرٹ یوسیز میں کام کر رہے ہیں, ادھر ریلیجیس کانفلکٹس بہت زیادہ ہیں, اور سنس 3 years وی ہیو سم ہاؤ ریزالوڈ اراؤنڈ 120 ریلیجیس کانفلکٹس, چھوٹے بڑے, اور اس میں ہیوج کانفلکٹس بھی تھے جن میں ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں, جہاں پہ مطلب کہ کوئی کمیونٹی کے اندر جو میجورٹی میں لوگ ہیں وہ ان کی بچیوں کو ہراس کر رہے ہیں, صحیح ہے, اس کے بعد زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں ان کی. لیکن سم ہاؤ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہو اور انہیں سیریسلی ان کی بات سنتے ہو اور ایک کانسٹنٹ فالو اپ کے اندر رہتے ہو, اور وہ ایک ٹرسٹ آپ کا گین ہوتا ہے, دین دے اسٹارٹ ٹو کنسیڈر جو ان کے سامنے آپ ایشوز رکھتے ہو, اینڈ دین دے ایکٹ آن اٹ. اور پھر کمیونٹی میں سے بے شک کوئی مسلم فیتھ سے ہو, کوئی کرسچن فیتھ سے ہو, کوئی بھی, پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جو اصل ایشوز ہیں ان کو وہ ایڈریس کرتے ہیں. فار انسٹنس ایک پوائنٹ پہ یہ ہوا کہ کچھ ڈرگ ایڈکٹس جو تھے وہ ادھر کی بچیوں کو تنگ کر رہے تھے. ایک جگہ ہے ادھر باٹا پور, اس کا نام ہے بہنی گاؤں 176 UC, اور ادھر ان کے گھر والوں کی مرضی سے, کانسنٹ سے, ان 15-20 لوگوں کا جو ایڈکٹس تھے ان کے گروپ کو انہوں نے گاؤں میں ان کا داخلہ بند کر دیا کہ تم نہیں آؤ گے کیونکہ تم نے یہ حرکت کی ہے. مطلب کہ اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں. لیکن دین اگین اس کے لیے پھر بہت زیادہ فوکس اور کانسٹنٹ بیٹھنا, تاکہ مطلب کہ آپ ان کو فیل ہو کہ وی وانٹ دیم ٹو بی پارٹ آف اٹ. اور دوسری بات یہ کہ یہ کام صرف مائنورٹیز کے ساتھ اکیلے نہیں ہو سکتا. میجورٹی فار مائنورٹی کا کانسیپٹ کہ آپ کو جب تک ان سب کو ساتھ لے کے نہیں چلو گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی بھی کمیونٹی کے آپ ایشوز ایڈریس کر سکتے ہو. سو بریفلی اسپیکنگ یہ ہاں ویری امپریسو, اینڈ اٹس آلسو لائک اے ویری
sensitive subject, right? Exactly. Because آپ especially سے power dynamics بھی ہوتے ہیں. For example, اگر آپ ایسی community میں جا رہے ہو جو زیادہ تر مسلمان نہیں ہیں, but you yourself are a Muslim and آپ ان سے وہ interaction کر رہے ہو, تو generally what I would like to know کہ how are you able to make these people so comfortable, and like what are some of the skill sets that you require yourself, and what are the kind of best practices essentially جو برگد کی ہیں یا آپ کی ہیں that has kind of helped you build that trust and build that connection? I didn't know when I started working for this organization کہ somehow میں اتنا ڈیپ چلا جاؤں گا ان ایشوز کے اندر, لیکن somehow میں اب ان کمیونٹیز کی پہلی بات یہ کہ اونرشپ میٹر کرتی ہے کہ آپ جو کام کرو آپ اون کرو. سو فار ایگزامپل اٹس ریئلی ہارڈ آج کل, مطلب کہ ہارڈ ان اے سینس کہ when you work with community you need to be really humble and you need to be really welcoming, and it's not about a certain time of a day. It can be a call around 11, it can be a call around 9 when you're sitting with your family, or somehow you cannot just act اور مطلب کہ ایگزیکٹلی یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے, دس از سیریس بزنس. سو دے ہیو دس, لیٹس سے اگر کوئی پنچایت ہے اور آپ نے آربیٹریشن کا ایشو ہے تو وہ 8-10 بجے رات کو ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی میڈیشن کا مسئلہ ہے, اور ایٹ ٹائمز میڈیشن کے اندر قتل و غارت تک چیزیں چلی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ادھر وہ پھر آپ کو مطلب کہ, اور ان لوگوں کے بھی مطلب کہ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دیم جن فوکل پرسنز یا پھر جتنے مائنورٹی کے فیتھ ایکٹرس کے ساتھ, اور ایون کہ میجورٹی کے فیتھ ایکٹرس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, کہ انہوں نے مجھے بڑی عزت دی اور مجھے اسپیس دی, کیونکہ شاید آئی گیس میری ایک اونرشپ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ سارا میں نے شروع کیا, اور وہ سارے کمیونٹی پیس گروپس بنائے, اور آئی ایم سو کنسرنڈ اباؤٹ دیئر ایشوز, کہ جیسے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں لیکن وی ٹیک دیم سیریسلی. اور دوسرا آن اے پرسنل نوٹ آئی گیس کہ تھرو آؤٹ آئی ہیو ایجوکیٹڈ ان missionary schools, St. Anthony's, FC College, and so on and so forth. تو میرے خیال میں وہ جو ایک میری ایز اے فارمر نائٹ ایف سی کالج کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے جو میری ایک طرح کی ٹریننگ ہوئی تھی اپنی ٹیچرس کے ساتھ, اور وہ جو ایک انوائرمنٹ, تو اٹس ویری کمفرٹیبل فار می ایکچولی. نو اینڈ اٹ ریئلی میک سینس بیکاز آئی تھنک سو مینی ٹائمس جو ہماری انٹالرنس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ کافی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے آپس میں انٹریکشن نہیں کی ہوتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں نا, آپ کو دوسرے فیتھ کا پتہ نہیں ہوتا. آئی ریممبر ہم نے ایک مرتبہ یہاں پر ورک شاپ کی تھی, اور وی آلویز ٹرائی کہ ہمیں انکلوسیو انوائرمنٹ ہو, بکاز ہم بھی چھوٹے ینگ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمارے بھی ہوتا ہے یار ایٹ لیسٹ, اور اگر میں صرف یہ اپرچونیٹی کریٹ کر لوں نا جہاں پر ڈفرینٹ مذہب کے اور ڈفرینٹ آئیڈینٹیز کے لوگوں سے لوگ ملاقات کر لیں, تو وہی بہت بڑا کام ہوتا ہے, کہ ان کو اس کے علاوہ کبھی کوئی موقع نہیں ملا ہوتا. اینڈ آئی ریممبر کہ ایک ہمارا پارٹیسپینٹ تھا ہو نیور انٹریکٹڈ ود اینی ون فرام دا ہندو کمیونٹی, ٹھیک ہے, اینڈ ہی ڈیڈ, اور ورک شاپ میں کچھ پہلی انٹریکشن تھی تو اس نے شاید کچھ غلطی سے کچھ انسینسٹیو بات بول دی. وہ گھر گیا, اس نے سوچا اس بارے میں, اس کو بہت برا لگا. اگلے دن آیا میرے پاس, اس نے کہا کہ میں نے یہ چیز بولی ہے, میں کیا کروں اس بارے میں, مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے شاید ان کو offend نہ کر دیا. کہ کوئی مسئلہ نہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. آئی آسکڈ both of them to sit down, and the other guy totally like نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, and they shook hands. اور میں نے کہا کہ وہ جھجک تو ختم ہوئی ہے نا جو ہمیں رہتی ہے کہ تم مجھ سے مختلف ہو. بہت دفعہ ہم لوگ اس لیے بھی لوگوں کو اپروچ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم غلطی سے offend ہی نہ کرتے ہیں, because آپ ان نون ہو, مجھے اور ان نون سے ہمیں ڈر لگتا ہے. So I think like BARGAD also, are there any initiatives or any kind of things that BARGAD does where it does create an opportunity کہ different like interfaith کے کوئی projects پہ بھی آپ کام کرتے ہیں؟ Exactly. So they are mostly about interfaith harmony. اور اب میرے خیال میں I feel say intra and interfaith, کیونکہ when we talk about a certain minority, let's say in Lahore or in Punjab, so they have like Muslim faith has different denominations, so Christian faith has so many denominations. Exactly. So you need to understand the dynamics as well. So they are Pentecostals, they are Catholics, they are Protestants, they are Evangelics. اتنا زیادہ وہ ڈائیورس ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو ان چیزوں کی سمجھ لگتی ہے نا, دین یو بیسکلی انڈرسٹینڈ کہ اچھا یہ اس فریم میں یہ اس پرسپیکٹیو سے بات اور سارا کچھ. اور برگد کا آئی گیس اس میں یہ تھا کہ برگد اسٹارٹیڈ آف ایوری تھنگ ود دس گرین فار وائٹ کیمپین ان 2016, اینڈ آئی گیس وی آر بیسکلی مطلب کہ یہ سارا اسی کا پھل ہے
جو ابھی ہم مائنورٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اٹس ریئلی گڈ ورک, ٹھیک ہے, جسے گورنمنٹ لیول پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے, جسے کمیونٹی لیول پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور جسے آئی گیس انٹرنیشنل لیول پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اینڈ ڈیو ٹو دا ویری فیکٹ کہ برگد جو ہے اس کی بیک بون is this Bargad Volunteers Network, a huge network of 3,000 people, 3,000 youth, ٹھیک ہے, all across Pakistan. تو I guess اس کا بھی مطلب کہ کافی مطلب کہ عمل دخل اس کے اندر آ جاتے ہیں, اور وہ بھی بڑا اسٹرینتھن ہوتا ہے سارے سلسلے کے اندر. سو ہاں, ہم مطلب کہ تھرو آؤٹ دا ایئر وی ہیو دس ایکسپوجر وزٹس, ڈائیورسٹی ٹورز, جہاں پہ ہم ہسٹوریکل جگہوں پہ جاتے ہیں, جہاں پہ ہم کلچرل جگہوں پہ جاتے ہیں, وی ٹرائی ٹو ڈسکس اینڈ have an open discourse کہ, اور ادھر پھر یہ کمیونٹی کے ایشوز ختم ہوتے ہیں. دین وی ہیو دیز جوائنٹ سیلیبریشنس جہاں پہ وی ہیو سکسیز اسٹوریز, جہاں پہ لیٹس سے آئی وونٹ نیم اٹ بٹ دیر از دس یونیورسٹی XYZ جہاں کے ایک فیکلٹی ممبر تھے, اینڈ ہی واز آلسو دا امام اینڈ لوکنگ آفٹر دا اسلامک ڈپارٹمنٹ ایز ویل, اینڈ ہی واز سم ہاؤ very sensitive on these kind of issues when it came to minority subject, lekin sensitive in a way that he didn't want to talk about it. It was not a common place for him to sit with minorities. So after 2 years اور ان کے ساتھ جو ساری sensitization ہوئی through these events اور سارا کچھ, so now he is so comfortable that he comes to our office, he comes to our events and he fully participates in them. So جب آپ پیچھے ہٹ کے سوچتے ہو نا کہ یہ کہاں بفور اینڈ آفٹر والا سیناریو, سو وہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہماری اچیومنٹ ہے. نہیں, اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو بھی آپ کام کرو, جب بھی آپ اس طرح کی بھی کام کرتے ہو جس میں ہیومن ڈیولپمنٹ اور بیہیویئر چینج کی ہوتی ہے, آپ پیشنس آپ کو چاہیے ہوتی ہے, اینڈ آپ کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ شاید میں جب کہتی ہوں نا, شاید ہمیں اپنی لائف ٹائم میں بہت میجر چینجز نہ نظر آئیں, بٹ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ آور لائف ٹائم. آپ اپنا چھوٹا سا رول پلے کر رہے ہو ان لارجر کانورسیشن, اینڈ آئی نو کبھی کبھی وہ لگتا ہے کہ بہت اسٹینڈ اسٹل لگتا ہے اور آپ بڑے وہ بھی ہوتے ہو ڈس ہارٹن بھی, بٹ یو ہیو ٹو لائک لک ایٹ دا بگر پکچر. آئی فیل مطلب کہ آپ کو بہت اسٹریٹجکلی ظاہر سی بات ہے چیزوں کو پلان کرنا پڑتا ہے, اپنی انٹروینشنس کو پلان کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو بی اسٹریٹجک. ا لاٹ آف ہمارا جو ایکٹیویزم ہوتا ہے نا وہ کافی ریئیکشنری کبھی کبھی ہو جاتا ہے, اینڈ وائل اٹس اوکے, آئی تھنک اس کی بھی اسپیس ہے, اسپیشلی جب آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر رہے ہو, تو اسپیشلی جب آپ ایک ینگ ایکٹیوسٹ ہو, آپ کو اچانک آپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ دنیا میں کتنا انجسٹس ہے, سو آف کورس یو کین گیٹ اینگری, بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ از دیٹ ریئلی ہیلپ فل ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس. جب آپ کو پالیسی کی طرف جانا ہے, جب آپ کو ایکچولی چینجز کی طرف جانا ہے, لائک سو نو واٹ یور اوپینین از کہ ہاؤ مچ آف اٹ, لائک اس میں اینگر کی کتنی جگہ ہے, اس میں اسٹریٹجک ہونے کی کتنی جگہ ہے, یا ڈو یو تھنک کہ وہ ساتھ ان کا ایک میل جول بھی ہو سکتا ہے, لائک وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے لاسٹ تقریباً 4-4.5 سال سے, آئی گیس ایوری تھنگ بیسکلی کنورجز, اور ان کی کنورجنس بنتی ہے تو آپ کے پاس جو ہے کسی بھی چیز کا جو ہے آؤٹ پٹ آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو it's not about that we can just act alone and go to these communities and solve issues and resolve conflicts and transform. Basically, what we are talking about is conflict transformation, and it takes time. Or I don't think so کہ ایک ادارہ with limited capacity اپنے 8 UCs میں تو کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن they are like hundreds of UCs in Lahore. So you need to have different stakeholders like government, for instance. سو پھر ان سب کو ساتھ لے کے چلنا, آئی گیس دیٹ از یور اسٹریٹجک پلاننگ, یا پھر دیٹ از یور اسٹریٹجک جسے کہتے ہیں ایگزیکٹلی. سو آپ خود دیکھ لو نا کہ دیر از دس مسلم ملا, and then there is this Christian pastor, and then there is this from someone from Sikh community. So last Ramadan there was this initiative کہ we were lucky enough کہ Christians کا جو Lenten season ہوتا ہے fasting کا, وہ Sikhs کا fasting season اور Ramadan یہ سارا کچھ parallel چل رہا تھا. So ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک افطاری کرائی کہ سم ہو جہاں پہ سب نے پارٹیسپیٹ کیا. سو اگر کرسچنز نے اپنا روزہ افطار کر لیا ہے اور مسلمانوں کا ٹائم ہے روزہ افطار کرنے کا, سو دے سروڈ فوڈ ٹو دیم, اینڈ اٹ واز بریلینٹ اینڈ اٹ واز بیوٹیفل کہ سارے فیتھ ایکٹرس بیٹھے ہوئے سارے ریلیجنس کے, اور ایک کامن پوائنٹ انہوں نے ڈھونڈا
صحیح ہے. سو اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی انٹرونشنز جہاں پہ سم ہاؤ کمیونٹی میں اس بات کی موبلائزیشن ہو, لوگ آئیں بیٹھیں آپ کے ساتھ, دس از ویری امپورٹنٹ. آپ ان 10 15 20 لوگوں کے ساتھ بھی نہیں کام کر سکتے اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ پاکستان کے اندر ریسنٹلی فار لاسٹ 1.5 years دیر ہیز بین اے انکریڈیبل سرج ان پولیٹیکل پولرائزیشن. بالکل. اور اس کا کمیونٹی پہ بہت نگیٹو اثر پڑتا ہے, مطلب کہ کیونکہ everyone thinks they need to be on some side. صحیح ہے. اور پھر یہ چیز بھی ہمارے لیے بڑی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے, اسپیشلی ایسے ملک میں جہاں ہم بار بار ریلیجن کو ایز اے کارڈ یوز کرتے ہیں پالیٹکس کے. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یو ڈڈ مینشن کہ a lot of BARGAD's work is also working with different stakeholders, جس میں حکومت بھی آتی ہے, کافی زیادہ ایڈوکیسی کی کام بھی ان کے ہوتے ہیں, کافی زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ پبلک پارٹنرشپ کے کام بھی ہوتے ہیں. ون تھنگ دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی سین یو گائز ورک اے لاٹ آن از دا امپلیمنٹیشن آف جو 2% ایجوکیشن کوٹا ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے آپ کی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس پہ. سو اگر آپ ذرا پہلے اس کو بریک ڈاؤن کریں گے, یہ اسینچلی ہے کیا اور یہ اب امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ آئی نو کہ پنجاب اب تو ہو گیا. تو یہ مائنورٹی امپاورمنٹ پیکج تھا وچ واز انیشیٹڈ ان 2018, اور برگد کی اس میں سکسیس یہ تھی کہ وی میڈ دس پالیسی بریف on 5% quota for minority students in technical and vocational institutions of Punjab. So it was used as a reference document while jise kehte hain devising this minority empowerment package. So there are different sections and different parts of this minority empowerment package. One major focus of the government was کہ انہوں نے 2% quota دیا minority students کو higher education institutions کے لیے, which was good, which was welcomed. اور I personally know so many people who are studying in Punjab University or who are studying in government college and they are extremely happy کہ اگر یہ minority quota نہ ہوتا تو شاید ہم نہ آتے. سو 2020 میں یہ آیا اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا سارا کچھ. ناؤ نوٹیفیکیشنز ہو جاتے ہیں, دا لاز آر آلریڈی, سو مینی لاز آر ان پلیس, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہے جس میں آرٹیکل 37 ہے, 36 ہے, 20s میں آرٹیکل ہیں جو بات کرتے ہیں مائنورٹی رائٹس کی, کل سٹیزن شپس کی اور فریڈم آف ریلیجن کی, لیکن امپلیمنٹیشن کے اینڈ پہ مطلب کہ وی آر ناٹ جسے کہتے ہیں ہمارے فل کیپیسٹی پہ ہم لوگ کام نہیں کر رہے. لیکن اس کی امپلیمنٹ پھر برگد کی طرح لائک مائنڈیڈ آرگنائزیشنس تھیں جن کی کوشش سے آئی گیس یہ سارا کام ہوا. اور اب برگد کا بہت زیادہ ایفرٹ ہے تھرو فالو ٹو ڈفرینٹ جسے کہتے ہیں نا, ایک اسٹریم تھی فالو اپس کی ود وائس چانسلرز آف ڈفرینٹ یونیورسٹیز. ایگزیکٹلی, یونیورسٹی کی جسے کہتے ہیں کانفرنس, وائس چانسلر کانفرنسز جہاں پہ بلا کے کمٹمنٹس کے تھرو, اور آئی گیس گورنمنٹ کا بھی ایفرٹ اس میں تھا. اور میرے خیال میں اب آ کے جو 2021 کی ہمارے پاس ہے, اس سال کی بھی آنی ہے جو 2021 کی ہے, جو وچ واز دا فرسٹ ایئر آف دا امپلیمنٹیشن, اس میں 86 ٹوٹل اسٹوڈنٹس انرول ہوئے جس میں 50 فیمیلس تھیں, 36 میل تھے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز آف پنجاب. سو آئی گیس یہ اٹس دا اسٹارٹ. تو یہ بیسکلی 2% کوٹا تھا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں مائنورٹی اسٹوڈنٹس کے لیے. میں ہوا ہے امپلیمنٹ. ایگزیکٹلی, اٹس ناٹ بینگ, آئی تھنک جو جاب کوٹا تھا وہ آئی تھنک ہر جگہ ہے, لیکن کے پی میں آئی تھنک اٹس 2%, باقی جگہ 5% اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. آئی تھنک اسی سے پھر یہ چیز بھی نکلی تھی کہ جاب کوٹا میں ہو یہ رہا تھا کہ وہ جاب کوٹا تو تھا بٹ پیپل ورنٹ کوالیفائڈ کہ وہ ان جابس پہ اتر کے آئے, اینڈ دین دے ریئلائز کہ دے نیڈ این ایجوکیشن. تو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ the biggest issue is of social mobility, کہ social mobility تب آئے گی جب ایجوکیشن ہوگی, کہ جہاں پہ اسپائرڈ اور پرسکرائبڈ اسٹیٹس جو ہے لوگوں کا اس کی ڈائمینشنز میں چینج آئے گا. صحیح ہے, تو وہ تب ہی ہوتا کہ اگر, لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کا گھر نہیں چل رہا اور اس کے 2 بیٹے ہیں تو ان کو انہوں نے ورک شاپ بھیجنا ہے یا پھر کسی دکان پہ بھیجنا ہے, وہ بچہ سال محنت کر لے گا, 2 سال کر, تیسرے سال اس سے نہیں ہوگا مینیج. صحیح ہے. سو ہمارا بھی اپروچ یہ تھی کہ کم از کم ان کے گھروں کے اندر کچھ سسٹم چلے تاکہ یہ بچے اسکول جائیں, تب ہی وہ, کیونکہ دیر از اے لاٹ آف ورک, وہ امپلیمنٹیشن سے پہلے بھی بہت کام ہے, کیونکہ ابھی بھی سیٹس خالی جا رہی ہیں. صحیح ہے, وہ کیری فارورڈ ہو جاتی ہیں, وہ سیٹس نہیں فل ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے اسکول میں نہیں گئے, میٹرک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ موسٹ جو گورنمنٹ جابس ہیں وہ BPS 1 BPS 2 پے اسکیل, جو مطلب کہ موسٹلی وہ ایک خاص
جاب ہے جس سے ہماری مائنورٹیز کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے ویور سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس جاب کی جو ایڈورٹیزمنٹس تھیں پہلے اس کے لیے بھی وہ خاص ورڈس تھے کہ یہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, وچ واز آئی گیس ہائٹ آف ڈسکرمنیشن تھی اس سارے سلسلے کے اندر. تو آئی گیس یہ سوشل موبلٹی کا ایشو, اٹ از اے گڈ تھنگ بائی دا گورنمنٹ, اور یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. دے آر سو مینی پروسپیکٹیو اسٹوڈنٹس جو اس میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اور اس کے آگے فردر اپرچونیٹیز بھی بن رہی ہیں. لیکن آئی گیس وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ ان کی جو اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی, اس پورے میپ کو جو ہے ہم کس طرح ایڈریس کریں گے. عثمان, میں تو آئی ول گو ایز فار ایز ٹو سے کہ وی آلسو نیڈ ٹو ایڈریس کہ جو وہ ایجوکیشن حاصل کر بھی رہے ہیں اس ایجوکیشن کے کریکولم میں کتنی ڈسکریمنیشن ہے. ایگزیکٹلی, سو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ اب جب ہم کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ ڈفرینٹ کانفلکٹ سینسٹائزیشن ٹریننگ, جہاں پہ ہم کمیونٹی کے پیس گروپس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کوئی کانفلکٹ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح ایڈریس کرنا ہے. اس کے دوران پھر ہمیں انٹریکشن سے پتہ لگتا ہے کہ فار ایگزامپل اسکول میں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس دن اسلامیات کا کلاس ہوگی تو آپ نے سر پہ ٹوپی پہن کے آنی ہے. اب وہ ایک دن پہن جاتے ہیں, 2 دن پہن جاتے ہیں, لیکن ریشم آپ مجھے خود بتاؤ, آپ کو کوئی کام کرنے پہ کوئی فورس کرے گا کیونکہ ساروں نے وہ کرنے, مطلب کہ شاید 2 ہوں لیکن تیسرا چوتھا بندہ نہیں کمفرٹیبل ہوگا اگینسٹ ہز اون ویلیوز یا پھر اگینسٹ ہز اون فیملی ویلیوز, نتھنگ اگینسٹ دا ریلیجن جہاں پہ سارا, لیکن دیٹ ڈزنٹ ایکچولی میک سینس. لیکن دا گڈ تھنگ از پھر ہم ان چیزوں کو کمپلینٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اینڈ دین وی لنک دوز پیپل ود دا ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرس ڈپارٹمنٹ, جہاں پہ پھر ان اسکولوں کو یہ بتایا جائے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیز تھنگس. تو آئی گیس اگر ہم اس کو ایک خاص میتھڈالوجی کے تحت لے کے چلیں سیریسلی تو اس کا حل بھی نکلتا ہے. لیکن یہ اتنے ایشوز ہیں کہ ہم کس کو دیکھیں کس کو نہیں دیکھیں. سینسٹائزیشن ہے جو سب سے زیادہ لیک کرتی ہے, جب ہم بھی تھیٹر وغیرہ کرتے ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح کی اسٹوری سننے کو ملتی ہیں کہ ایک there are very a lot of students جو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کا جو استاد ہوتا ہے وہ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر شو کرتا ہے. بچے بھی تو کسی سیکھتے ہیں نا, بچے کو no one is born racist, no one is born discriminatory, no one is born sexist, ہمیں سارے چیزیں سیکھتے ہیں. تو ہم نے بھی لائک اس طرح کی چیزیں کہ جی کرسمس میں کوئی کیک بانٹنا ہے جو ٹیچر نے روک دیا کہ کیوں تم یہ کر رہے ہو, تو اور وہ ہمیں بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار کہ ان کو سینسٹائزیشن نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, انہوں نے وہ ادرنیس کر دی ہے. اور یہ چیز بار بار ریئنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ someone being a Christian does not devalue your being a Muslim. Exactly. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, کیونکہ ادھر کیا ہے, ادھر the level of your religiosity for a certain religion is basically the proof کہ you belong to certain religion. So اگر میں نے بتانا ہے کہ میں اس ریلیجن سے تعلق رکھتا ہوں تو میں جتنا ریلیجس اور ریلیجوسٹی والا ایلیمنٹ میرے اندر ہوگا اتنا میں پروف کر سکوں گا. ایلیمنٹ اچھی والی چیزیں بھی نہیں ہے نا, لائک بینگ کائنڈ اینڈ چیریٹی اینڈ یو نو جو ایکچولی مطلب کہ جو سافٹ قسم کے, ہم نے ٹو پروو ہاؤ ریلیجیس وی آر وی ہیو ٹو پروو ہاؤ دی ادر پرسن از ناٹ ایز ریلیجیس. ایگزیکٹلی یہ ہماری مورالٹی کے یہاں پر کچھ مسئلے رہ گئے کہ انسٹیڈ آف ہم اپنا کام کرتے رہے, ہم نے پروو کرنے کی نہیں ہم دوسرا بندہ اتنا نیک نہیں اتنا ہم ہے, ایکسیپٹ فار جسٹ کہ ہم الگ سے اپنی نیکی پہ کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ سارا ہے. پھر دین برگد کے کچھ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ جڑے, فار ایگزامپل گریٹ گائے, آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہز نیم, پروفیسر ڈاکٹر اشوک کمار. سو ہی واز پارٹ آف آر اسٹیئرنگ کمیٹی اینڈ ہی جوائنڈ اس بیک ان 2017. اور فائنلی ان 2018-19 وہ جو تھے 19 وہ ایک ریویو کمیٹی بنی آن کریکولم, اس کے ہی بیکیم اے ممبر آف دیٹ کمیٹی. تو آئی گیس دیٹ واز اے بگ سکسیس. چلو کہیں سے شروع ہوا. پھر آئی گیس یہ SNC کے ایشوز اور سنگل نیشنل کریکولم کے جب مسئلے بنے تو اس کے اندر پھر اس چیز کو بالکل ایک گرے ایریا بن گیا اور اس پہ کوئی ایڈریس نہیں کیا. لیکن اسٹل اب چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن آئی گیس کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں ہم جیسے اداروں کے, پھر گورنمنٹ کی اپنی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. تو آئی گیس وی نیڈ ٹو انویژن اے سیریس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جہاں پہ ریسورس یوٹیلائزیشن جتنی میکسیمم اس کام کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. Like why there might be a lot of people watching this, they're like why should we care, you know, why should we care about the religious minorities, why should like میں تو چلو ایک سنی مسلمان ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو پاکستان میں رہتی ہوں تو ہے ملک میرے لیے, میرے جیسے لوگوں کے لیے کیا فرق پڑتا ہے. ان کو
तो क्या हम कहें? For example, I'll give you an example. I don't support, let's say, any political party. लेकिन मैं जब ट्विटर पे बैठता हूँ, मैं जब बाहर निकलता हूँ, मुझे एक टाइम पे आके वहशत होने लग जाती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन से. ऐसा है. ऑल्दो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं कोई फोर्स भी नहीं कर सकता मुझे वोट दो. कर सकता है? नहीं. समझ नहीं आप बात को. इसी तरह ये चीज़ है. एट टाइम्स ये चीज़ें बहुत इंटेंजिबल होती हैं, लेकिन आप यकीन करें अल्टीमेटली ये आपकी कम्युनिटी और आपकी जो डोमेन है उसको ये इफ़ेक्ट करती है, इधर प्रोफेशनल वे में. लेट्स से आपकी रिलीजियोसिटी या फिर सर्टन कंजर्वेटिव रिलीजियस ग्रुप्स जब, और हमने ये देखा भी है, थोड़े एम्पावर होते हैं. वो इसलिए एम्पावर होते हैं, देयर इज़ नो इक्वालिटी. और जब एम्पावर होते हैं और सड़कें रोकते हैं तो मैं और आप, हमारा मसला बनता है, हम नौकरी नहीं करने जा सकते. समझ रहे हैं? फिर आपके गवर्नमेंट के अदारे हैं जहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा है, सही है, कि रिलीजन की बुनियाद पे लोगों को सस्पेंड कर दिया था सारा कुछ. तो आई गेस ये एक विशियस साइकिल है, और उस साइकिल के अंदर वो इतना कुछ हमारी नज़रों के सामने नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें वो इम्पैक्ट करता है. सही है. और मेरे ख्याल में हम spiritually speaking, you need to be a spiritual person in order to feel such things. Spiritually speaking, हमारी values ये वो, आप क्या जवाब दोगे? कोरोना के अंदर क्या हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ को राशन गया और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर राशन नहीं गया. हाउ कैन समवन स्लीप नोइंग कि मैंने ये हरकत की है? सो आई गेस वो बंदा फिर जितना मर्जी अनकॉन्शियसली कोई चीज़ें कर ले, लेकिन इफ़ यू हैव, अगर आपको थोड़ा बहुत ज़मीर है और आप उसे चाहते हो कि वो अगले 60 साल या 50 साल या फिर 70 साल करे और आप कोई प्रेसिडेंट सेट करो. Yeah, generally on a very blunt note, like Pakistan की international standing क्या है अगर if you're becoming such an unsafe space for ना ही सिर्फ religious minorities, for trans community, for ख़वातीन. तो basically अगर आप एक मर्द हैं तो आप शायद तब भी नहीं. Actually मुझे लगता है प्रोफेशनल ओलंपिक्स खेलने की भी जरूरत नहीं, हम सब oppressed हैं. Exactly. आप भी oppressed हैं, मैं भी oppressed हूँ, गरीब भी oppressed है, अमीर भी oppressed है in different ways. लेकिन वही बात है ना कि we need to create an inclusive society ताकि हम सब तरक्की कर सकें और हम सबकी ज़िंदगियाँ बेहतर हों. बिकॉज इस तरह तो हम सबका बैड सीन नहीं चल रहा है, बिकॉज इतनी नफरत और इंटॉलरेंस है, तो कहाँ कोई पीसफुली और हैप्पीली रहे. मैं एक बड़ी मैं आई फाइंड इट रियली क्यूट. आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद अ pastor, religious actor from Christian community, और he talks to me और वो सलाम मेरी तरह करता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह करता है, वो अल्लाह खैर है उस्मान भाई वो मेरी तरह करता है. और एट टाइम्स ये नहीं, लेकिन वो मेरे लिए होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे he is part of our culture, tradition and values. है तो हम पाकिस्तानी है ना. It all boils down to your culture. और आप देखो कि अगर आप इसे कल्चर के लेंस से इन सारी चीज़ों को देखेंगे ना, चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं. चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं. यार जॉइंट सेलिब्रेशंस, हमारा मिलना, हमारा जुलना, और फिर कल्चर के अंदर बहुत सी इवन के बहुत सी रिलीजियस चीज़ें हैं वो हम कह रहे होते हैं ड्यू टू आवर कल्चर, क्योंकि दे आर एम्बेडेड इन आवर कल्चर. दैट्स वाई वो सलाम भी उस तरह करते हैं, सारा सिलसिला. ठीक है, लेकिन दिस इज़ रियली जिसे कहते हैं ना समथिंग क्यूट फॉर मी और कूल फॉर मी, ड्यू द फैक्ट कि अगर वो मेरे साथ किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता तो फिर मैं भी मैं क्यों रखूँ. आप समझ रहे हैं बात इतना को? निकलते हैं बाहर के वेस्ट में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो भाई ईस्ट में क्या हो रहा है विद अदर. मतलब कि आप देखो कि हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग अरबी जो हैं कुछ नहीं समझते. आप उनके जाओ ना ज़रा, उनकी इमिग्रेशन आपने थ्रू करनी हो, भाई आप पूरी जिंदगी उधर रह सकते सही हैं, है, लेकिन आपको वो एग्जैक्टली वो नहीं करते, सिटीजन नहीं बनाएंगे. सही है. सो वो मेरे ख्याल में कोई मतलब कि अब मयार नहीं रहा. दैट्स रियली पर्सनल. और जितनी जल्दी मिनहसुल कौम हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि रिलीजन इज़ पर्सनल, ठीक है, इट्स एन इंडिविजुअल थिंग, तो उतनी जल्दी हमारे लिए आसानी, वरना तो हम अपने लिए आगे मुश्किलें बनाते हैं. दैट्स इट. और आप देखो कि ऑन द मतलब कि इन अ बिगर पिक्चर जब इतना डिवाइड होता है तो फिर किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी है, किस तरह की लेबर मार्केट को आपने यूज़ करना है, कितनी बच्चियाँ उधर जो इतनी अच्छी उनकी स्किल सेट हैं विद शूज़, विद निटिंग, विद डूइंग सच स्टफ, और छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस बनाना फॉर इंस्टेंस, लेकिन
ان کو جو ہے مطلب کہ اپرچونیٹی نہیں مل رہی. اس میں ہمارا نقصان ہے. آخری چیز میں اس میں شیئر کرنا چاہوں گا, آئی واز ان اے ورک شاپ ان دیر از دس ایریا ان لاہور, کوٹ لکھپت گرین ٹاؤن, اور ادھر وی ور ہیونگ دس ورک شاپ, ڈائیورس گروپ, بیوٹیفل پیپل فرام مسلم کمیونٹی اینڈ مائنورٹی کمیونٹی, اور وہ بہت کنیکٹڈ تھے. اور 3 دن کے بعد ایک بچی تھی چھوٹی, آتی رہی اپنے والد صاحب کے ساتھ, ان دا گائے واز فرام کرسچن کمیونٹی, اور ہی از ویری ایکٹیو اور سارا کچھ, آل دو ہی از ناٹ اکنامکلی فائنینشلی دیٹ اسٹرانگ, لیکن ہی از اے ویری وائبرنٹ پارٹ آف آر گروپ, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جس طرح بھی کر سکوں کروں, کیونکہ یہ اچھا کام ہے. اس کی بیٹی couldn't hear, she couldn't listen, لیکن وہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہوئیں, جو اس نے دیکھا کہ ہم گھل مل رہے ہیں, وہ آخری دن ہمارے پاس آئی اینڈ شی واز لائک, اور اس کے باپ نے پھر اس کا بتایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور یہ ماحول بہت اچھا ہے. کیا پتا اس بچی نے پہلی دفعہ اس طرح کا ایکسپیرینس کیا, اور جہاں پہ اس کی فیملی ایگزیکٹلی اس کو ملی. تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہی بات کہ کوئی مطلب کہ ایشوز بنائے ہوئے ہیں. لیکن وہی بات ہے, وی آل وانٹ ٹو فیل سیف, وی آل وانٹ ٹو فیل ہرڈ, وی آل وانٹ ٹو فیل ویلیوڈ. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ دوسرے بھی یہی چاہتے ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی سوسائٹی کریٹ کریں جہاں ان کو بھی اپرچونیٹی ملے. آن دیٹ نوٹ عثمان, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹیل اس کہ اف دیر از اینی, ایک تو برگد کی اور آپ انفارمیشن اور آپ کی سوشل میڈیا ہینڈلس تو آئی ووڈ لائک گیو ان دا ویڈیو ڈسکرپشن, بٹ اف دیر آر ادر پیپل who want to know more about the work you guys are doing, who want to help out, are there ways for them to do that, are there ways for young people to volunteer with you guys? So let's say if youth are listening to me, we are very active on social media. We regularly produce and make content for social media based on our work, based on different community initiatives. We have different conflict sensitization and different trainings related to this kind of stuff, where we promote, or we ask people to promote inclusivity. And thirdly, you should actually follow them. So it's very interesting content on our social media platforms. Thirdly, I would really suggest کہ ون تھنگ جو میں نے ریسنٹلی اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھی, کہ سوشل میڈیا اینڈ آن لائن اسٹاف از بیسکلی کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ ٹو دس آن گوئنگ ڈسکرمنیشن اینڈ پولرائزیشن. سو ڈو یوز فیس بک کمیونٹی اسٹینڈرڈس, اور ان کو چیزوں کو رپورٹ کریں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دس از, کیونکہ وہ فیل, جو غلط چیز ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے کہ اٹس رانگ. سو جو ویورز ہیں وہ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ کس طرح وہ کمیونٹی اسٹینڈرڈس پہ رہ کے ہم اس چیزوں کو رپورٹ کریں, صحیح ہے, تاکہ یہ چیز کہیں نہ کہیں جو ہے اسٹاپ ہو. ٹھیک ہے, اینڈ جسٹ بی نائس, مطلب کہ جسٹ بی نائس ٹو یور فیلو سٹیزنز, آئی گیس, اینڈ تھنگس ول بی فائن. تھینک یو سو مچ عثمان, اینڈ تھینک یو ایوری ون. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا تو لائک, شیئر, سبسکرائب, اینڈ وی ول سی یو نیکسٹ ویک. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.